عمران خان صاحب تو عوام کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں. نہیں، ہم نے کہیں الیکشن کمیشن سے رابطہ نہیں کیا. یہ آپ اپنی تصحیح فرما لیجئے. سیاسی مخالف کو ہم کبھی بھی کمزور نہیں سمجھتے. جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں. میری کوئی رائے نہیں چونکہ میں اس کے اوپر ریلیونٹ ہوں. بڑے جلسے کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون پریشان ہے. نہیں ہمیں پریشانی کی کیا وجہ. اور عمران خان پروجیکٹ لانچ نہ ہوتا, میاں صاحب کو سائڈ بنا کیا جاتا تو عمران خان کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا. ناظرین, مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ سے پوچھیں گے کرنٹ پولیٹیکل سنیریو کے حوالے سے, خصوصاً مریم نواز کی جو پیشی ہے اس حوالے سے, اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو بیانیہ بنا رہے ہیں رائٹ ناؤ, جس طرح سے وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں, اس پہ عظمیٰ صاحبہ کیا کہیں گی. جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں. میری رائے نہیں ہے, نہیں ہونی چاہیے, بیکاز یہ اختیار جو ہے یہ وزیر اعظم پاکستان کا ہوتا ہے. وزیر اعظم پاکستان کو بہت ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں جو عظمیٰ بخاری کو نہیں پتہ ہو سکتی. سو اس لیے ان کی اختیار ان کا, انہیں کو استعمال کرنا چاہیے. یہ بتائیں کہ لوگ باتیں کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ لوگوں کے تعلقات اچھے نہیں تھے تو آپ کہہ رہے تھے فوج میں ڈویژن ہے, اب آپ لوگ ایک پیج پہ ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج بالکل ٹھیک ہے, دوسرے لوگ فوج کے خلاف ہو گئے. تو ادارے کو اسکینڈلائز کرنا اس تمام میں, ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں ایسی سیاست نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں بھائی, آپ کا سوال میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا نامناسب ہے اس حوالے سے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے ادارے کا, اور وہ قانون کہتا ہے, وہ آئین پاکستان کہتا ہے, وہ میں نہیں کہتی یا مسلم لیگ نون نہیں کہتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس ادارے کا رول نہیں ہونا چاہیے اس کو یہ کہنا کہ رول نہیں ہونا چاہیے ایک غلط بات نہیں ہے. کنٹروورشل وہ کر رہا ہے کہ جو اپنے کسی فیورٹ کو یا آگے لانا چاہتا ہے یا کسی کو پیچھے لے جانے کے لیے کسی کی کردار کشی کر رہا ہے, کسی کو اسکینڈلائز وہ کر رہا ہے, ہم نہیں کر رہے. ہم اداروں کی بہتری کی بات کرتے ہیں, آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں. آپ نے بالکل درست بات کی کہ اداروں کو نہیں ہونا چاہیے سیاست میں, لیکن کیا یہ ادارے, جب آپ کہتے تھے سیاست میں اس ٹائم بھی جنرل باجوہ تھے, ابھی بھی جنرل باجوہ ہیں, ڈو یو تھنک کہ اپر کمانڈ کی جانب سے کوئی ایسی چیز ہوتی تھی کہ جن کو آپ پھر یہاں پہ پریس کانفرنس میں ڈسکس کرتے؟ نہیں, میرا خیال ہے آپ کو پھر سے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. میری تو بات ہی نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ اگر ادارہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, اگر ادارہ یہ کہہ رہا ہے ہمارا سیاست سے جو ہے عمل دخل نہیں ہے, تو یہی ہم کہہ رہے تھے. اگر انہوں نے یہ بات دے رہا ہے, درست ہے, مان لی ہے, تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن نے بھی نئی ڈیٹ اناؤنس کی ہے 16 اکتوبر کی. مسلم لیگ نون کی اس حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ آپ نے کتنے سارے سوال شروع کر دیے, تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ اچھا, شروع پہلے کرتے ہیں مریم بی بی کی پیشی سے. آج مریم صاحبہ کے وکیل نے بڑی کمپریہنسو دلائل دیے ہیں, اور پورا کیس جو نیب کا ہے اس کے اوپر جو قانونی نقطے ہیں وہ اٹھائے ہیں, جس میں خاص طور پر جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے جس کے اوپر مریم نواز صاحبہ کو سزا ملی ہے, اس ٹرسٹ ڈیڈ کی جو فونٹ, اور آج تک اس کو تماشا بنایا گیا, کلیبری فونٹ کے جو ہے وہ مذاق بنائے گئے. اور فیکٹ یہ ہے, جو اس کا فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ کلیبری فونٹ جو ہے وہ خود رابرٹ ہیڈے اپنے بیان میں, جو خود ایکسپرٹ بھی نہیں تھا, وہ اپنے بیان میں کہہ گیا کہ ہم نے جو ہے وہ میں خود استعمال کر چکا ہوں. سو بہرحال یہ آج اچھی پروسیڈنگز ہوئیں, اور آج ہمیشہ کی طرح پھر سے نیب جو ہے وہ بھاگ گئی, اس کے پاس آج بھی دلائل دینے کا جو ہے وہ ٹائم نہیں تھا. سو اس لیے امید کرتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے اب اس کو جلد ختم ہونا چاہیے. بہت ہو گیا, اور یہ 4 سال سے یہ لٹک رہا ہے کیس, یہ اپیل لٹک رہی ہے, اور بغیر کسی جو ہے وہ الزام کے, بغیر کسی ثبوت کے مریم نواز صاحبہ بھی اور میاں صاحب بھی خاص طور پر وہ اس جو ہے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کے اوپر, جو عمران خان کا نیریٹو ہے. عمران خان کا نیریٹو تو پتہ نہیں جی, مجھے لگتا ہے کہ کوئی جیسے اس کو خلائی مخلوق اور جو لوگ لے کے آئے تھے شاید انہی کے لیے ہے. اس کو خود سمجھ میں نہیں آتی وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے. اور مجھے حیرت یہ ہے کہ جو لوگ اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں, ایک طرف اس نے امریکی غلامی نہیں کرنی ہوتی, دوسری طرف وہ چھپ چھپ کے امریکیوں کو ملتا ہے, پھر وہ لابسٹ جو ہے وہ بھرتی کرتا ہے کہ جو ہے میرے لیے کمپین کرو, مجھے جو ہے وہ امریکہ کے اندر فیورٹ بناؤ. اور یہاں پر پاکستان کے اندر جھوٹ کا ایک جو سیاست کو اور فطرے کی سیاست کو جو فروغ دیا عمران خان نے, اس کی پاکستان میں کوئی نظیر نہیں ملتی. اور عمران خان ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں ایک فتنہ اور ایک فساد کی جو علامت سیاستدان تصور کیا جائے گا. جتنے بڑے جلسے کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون پریشان ہے. نہیں, ہمیں پریشانی کی کیا وجہ بھائی. ایک حلقے میں لاکھوں ووٹر ہوتا ہے, لاکھوں ووٹرز کے مقابلے میں آپ چند ہزار کا جلسہ کر لیں گے تو ڈز اٹ میک اٹ سینس کہ جی بہت بڑے جلسے ہو گئے. جلسے جو ہے وہ تو تحریک لبیک بھی بہت بڑے بڑے کرتی ہے. پھر اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تحریک لبیک جو ہے اس کو ملک اس کے والے کر دینا چاہیے. ایسے نہیں ہوتا ہے بھائی. پارلیمنٹری فارم آف سسٹم کے اندر ہر حلقے کی پالیٹکس ہوتی ہے, جتنی سیٹیں آپ جیتتے ہیں. اب بھی آر ٹی ایس اگر نہ بٹھایا جاتا اور عمران خان پروجیکٹ لانچ نہ ہوتا, میاں صاحب کو سائڈ بنا کیا جاتا, تو عمران خان کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ضمنی انتخابات جو ہوئے اس میں 15 سیٹیں
سیٹیں، اس کے علاوہ ابھی جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا سیلاب کی وجہ سے اس کو کینسل کر دیا جائے، تو کہ جی بہت بڑے جلسے ہو گئے. جلسے جو ہے وہ تو تحریک لبیک بھی بہت بڑے بڑے کرتی ہے. پھر اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تحریک لبیک جو ہے اس کو ملک اس کے والے کر دینا چاہیے. ایسے نہیں ہوتا ہے بھائی. پارلیمنٹری فارم آف سسٹم کے اندر ہر حلقے کی پالیٹکس ہوتی ہے. جتنی سیٹیں آپ جیتتے ہیں, اب بھی آر ٹی ایس اگر نہ بٹھایا جاتا اور عمران خان پروجیکٹ لانچ نہ ہوتا, میاں صاحب کو سائڈ بنا کیا جاتا, تو عمران خان کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ضمنی انتخابات جو ہوئے اس میں 15 سیٹیں, اس کے علاوہ ابھی جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا سیلاب کی وجہ سے اس کو کینسل کر دیا جائے, تو عمران خان صاحب تو عوام کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں. نہیں, ہم نے کہیں الیکشن کمیشن سے رابطہ نہیں کیا. یہ آپ اپنی تصحیح فرما لیجئے. الیکشن کمیشن نے خود جو ہے سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے جو ہے وہ آگے کیے تھے الیکشنز, اور ہم نے ان کی 20 سیٹوں میں سے بھائی 15 سیٹیں لی ہیں. 15 سیٹیں انہوں نے لی ہیں, ان کی سیٹوں میں سے ہم نے 5 لی ہیں جو ہماری سیٹیں نہیں تھیں. سو اس لیے یہ کہنا کہ ہماری کو نقصان ہوا, فائدہ ہوا 5 سیٹوں کا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, سیاسی مخالف کو ہم کبھی بھی کمزور نہیں سمجھتے, اور سیاسی مخالف کا مقابلہ جو ہے وہ پہلے بھی کیا ہے, اور اس جیسے جھوٹے اور فتنے کا مقابلہ جو ہے وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے مسلم لیگ نون کل بھی تیار تھی, آج بھی تیار ہے.